बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन बहुत से गंभीर मसाइल भी हैं। इमरान खान भांप गए कि सब अच्छा नहीं। बुशरा बीबी को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनके वारंट थे। और इसके अलावा आइनी जो बेंच है उसके तहलका अंगेज़ फ़ैसले। और यही नहीं, मौलाना का फड्डा हुकूमती दर्द सर और पाबंदी की करारदाद तैयार। ये सब कुछ क्या है, इससे आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, पहली बात, पाबंदी की करारदाद तैयार। आज कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है और सेनेट का भी, और इस्लामाबाद की फ़िज़ा ये चुगली खा रही है कि वहाँ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पेश की जाएगी। कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, इसका सिलसिला मैं आपको बताता हूँ। एक तो आज बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा है, लेकिन उसमें पब्लिक प्राइवेट जो है डे भी है आज, मेमोरान डे। उसमें कोई भी कुछ नई बात भी की जा सकती है, तो ये करारदाद के चांसेस हैं कि वहाँ किया जाए। अब क्या हुकूमत सचमुच सीरियस है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे? नहीं, ये इमरान खान साहब का फार्मूला है जो हुकूमत उन्हीं पर यूज़ कर रही है कि जब भी हुकूमत कुछ करने लगती है तो इमरान खान नई कॉल देते हैं। तो इस वक्त इमरान खान ने एक कॉल दी हुई है सिविल नाफरमानी की। उन्हें कहा 14 को नहीं 15 से सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे अगर मुतालबात तस्लीम नहीं, और उनके मुतालबात उन्हें पता है कि तस्लीम नहीं किए जाएंगे। लिहाजा उन्हें एक दिन आगे कर दिया कि पेशावर से ऐलान करेंगे, पेशावर में एक जलसा करेंगे और वहाँ से ऐलान करेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए हुकूमत ने भी ये प्लानिंग कर ली कि अच्छा सानू डरा देना, हर बारी ऐतकिए ना डराओ, कि पाबंदी की करारदादें कौमी असम्बली में भी पेश कर दी जाए और सेनेट में भी पेश कर दिया। कबल अज़ीज़ जो है बलूचिस्तान असम्बली करारदाद पास कर चुकी है कि शरपसंद जमात है, ये सियासी जमात नहीं है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत में भी करारदाद जमा की जा चुकी है, कराई जा चुकी है। तो अभी ये मसला था ही, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ज़रा दबाव बढ़ाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में भी। उस पर फिर क्या होता है, हो सकता है कौमी असम्बली में स्पीकर साहब फ़ौरन इजाज़त दे दें और वोटिंग करा लें। वोटिंग भी कराई जा सकती है, हो सकती है, सब काम हो सकते हैं। सियासत में हर चीज़ पक्की होती है। अब मामलात क्या हैं? मामलात यही हैं कि ये जनाब करारदाद की ज़रूरत जो पेश आई है, तो क्यों आई है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात इमरान खान साहब करें, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, उन्होंने कल कहा था ना उमर अयूब खान साहब ने कि इंसानों और फरिश्तों से हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, यानी चेयरमैन ने, हमारे मुर्शद ने इजाज़त दे दी है, तो मुर्शद साहब ने जो कहा है उस पर हम ये काम करेंगे। अब फिर ये क्या बात होगी? एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कर रहे हैं कि मतलब हम सिविल नाफरमानी करेंगे। तो तीसरी बात भी उन्हें करनी चाहिए थी कि नहीं जनाब, ये बात ये है कि मुज़ाकरात में बैठ रहे हैं हम, तो फिर देखें अभी ज़रूरी नहीं कि सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, चूँकि दबाव बढ़ाना, इसलिए उन्होंने फाइनल आवाज़ दे दी है कि सिविल नाफरमानी होगी और करेंगे। जबकि पार्टी के अंदर जो है उसकी मुखालफत हो रही है और सबकी कांपे टांग रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो नहीं सकेगा, पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा, और उसको नहीं। मुशावरत जारी है, ग्रुपिंग भी जारी है और इनकार भी जारी है। और कल जब मुलाकात हुई थी, सब के सब थे वहाँ पे मौजूद अडियाला जेल में, तो ये भी पता चला बुशरा बीबी थी, अलीमा खान भी थी, सारे थे वहाँ पे, गौहर खान साहब भी थे। और उस पर फड्डा यही था कि पहले बुशरा बीबी ने सारी ब्रीफिंग दी खान आज़म को, इमरान खान साहब को, कि 24 को हुआ क्या, 25 को हुआ क्या, 26 को हुआ क्या, डी चौक में अकेले कैसी थी, कौन कौन आया, कौन नहीं आया, पंजाब से कोई नहीं आया। तो गौहर खान साहब ने फ़ौरन उनको काटते हुए कहा नहीं नहीं खान साहब नहीं, पंजाब से 5000 आदमी तो गिरफ़्तार कर लिए पंजाब हुकूमत ने, आए थे लोग। तो एक दूसरे की होती रही, एक दूसरे पे तनकीद करते रहे, एक दूसरे की शिकायत लगाते रहे, और मामलात खासे गंभीर हुए, जिससे खान ने ये बात भांप ली कि भाई सब अच्छा नहीं है। लेकिन ये उनकी मतलब अपना उनका एक अंदाज़ा है कि खान साहब का अपना एक स्टाइल है सियासत का कि वो दबाव डालते हैं ब्यूरोक्रेसी पर भी, हुकूमत पर भी, बाकी भी। वो कहते हैं काल दो, कामयाब हो ना हो, नहीं हम या आप, ये बाकी लोग कह रहे हैं ये शायद नाकाम होगी काल जो थी इस्लामाबाद की, लेकिन वो इस पर वज़ीद है कि नहीं ये कामयाब हुई।
ہم نے رزلٹ لے لیا، حکومت کو ہلا کے رکھ دیا، حکومت ہل گئی، حکومت نے جناب فوج لا کے کھڑی کر دی، رینجر لا کے کھڑی کر دی، پولیس اہلکار لا کے کھڑے کر دیے. تو یہی ہم چاہتے تھے پاکستان بند ہو جائے، اور اس نے کنٹینر بھی پورے پاکستان میں لگا دیے. تو وہ کہتے ہیں ہماری کال کامیاب تھی. اسی طرح وہ کہتے ہیں سول نافرمانی، لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس وقت موقع نہیں ہے، اس کو نہ کرے ایسا. لیکن خان اعظم ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ سول نافرمانی کو پھر انٹرنیشنلی وہ اپنا سوشل میڈیا سے پھر انٹرنیشنلی جائیں گے، پھر انٹرنیشنل میڈیا پہ شور مچے گا کہ پاکستان میں حکومت کے خلاف سول نافرمانی شروع ہو گئی. لیکن ایک امتحان بھی ہے نا یہاں پہ، کیونکہ جب سول نافرمانی پاکستان میں شروع ہوگی تو پاکستان سے باہر کے پی کے تو نہیں ہے، اور کے پی کے میں اگر بل نہیں جمع کرائے جائیں گے، کے پی کے اگر ٹیکس نہیں دیے جائیں گے، اگر کے پی کے میں حکومت سے تعاون نہیں کیا جائے گا تو ان کی حکومت کیسے چلے گی؟ ان کا خیال ہے کہ تھوڑے دن چل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، حکومت ڈھیر ہو جائے گی اور ہم پھر سارے معاملہ ٹھیک ہوئے. تو ایسا ہوتا نہیں لگ رہا، کیونکہ حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جناب نبڑ کے لینا ہے، اسے بغیر رسید چلنا ہی نہیں. تو آئینی بینچ جو ہے اس نے ہنگامہ آرائی شروع کی ہوئی ہے، اور وہ بڑے تہلکہ انگیز فیصلے دے رہے ہیں. اس میں معاملات جو ہیں وہ ہیں، آج بھی انہی نے 20,000 روپے ایک جرمانہ کر دیا، کل بھی 20,000 روپے جرمانہ کیا تھا. تو یہ معاملات جو ہیں ابھی معاملات خاصے آگے جا رہے ہیں. اور کہا نا کہ وہ جو تھا ملٹری کورٹس میں جانے کی جو بات کی، تو انہوں نے کہا نہیں، وہاں مقدمات جو چل رہے ہیں ویسے چلتے رہنے چاہیے، ابھی نہیں، جواب فیصلہ وہ نہیں دیں گا، ہم کو اجازت نہیں دے سکتے. سویلین کا مقدمہ جو چل رہا ہے وہ چلتے رہیں، فوجی عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں، لیکن رزلٹ نہیں دیں گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہم پہ پابندی لگائی ہے. ہم اس کو ڈے ٹو ڈے سنیں گے، پھر اس کے بعد بات ہوگی، اس کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں. اب جو اگلی بات ہے وہ ہے مولانا کا پھٹا. مولانا کا پھٹا بھی چل رہا ہے، لیکن حکومت بڑی اندر سے پرفیکٹ راضی ہے کہ جناب ایسے کسی نہ کسی طریقے نہ مولوی منا لیں گے، پیر سیاست ہوں گے، وہ سیاسی آدمی ہیں تو وہ ہمارے بعد آ جائیں گے. یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو حکومت میں شمولیت کی بھی مطلب آفر دے دی گئی ہے کہ جناب 1-2 وزارتیں لینی ہیں تو وہی لے لو. لیکن معاملہ وہی ہے کہ اکثر جو مولانا ہیں، مدارس جو ہے وہ 6 سے زیادہ جو رجسٹر مدارس ہیں وہ تو خلاف ہیں مولانا کی اس بات کے کہ نہیں، صنعت و تجارت میں اس کی رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. اس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم میں بالکل صحیح ہے، اور وہاں پر اسلامی تعلیم بھی ہو رہی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور لوگ پاکستانی بھی اور غیر ملکی بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اب یہ معاملات جو ہیں ایسے، حکومت یہ کہتی ہے کہ شر پسندوں کو ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ مستحکم معیشت جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تو اسی میں سے یہ بھی ہے کہ یہ جو مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے اس میں بھی وہ لوگ تقسیم ہیں، تو حکومت سے بھی کھیلنا چاہتے، کہتی ہے ہم حل نکال دیں گے. عطا تارر کہتے ہیں ہم مل کے نکال دیں گے، انہیں یقین ہے کہ ہو جائے گا کام اور یہ سلسلہ بن جائے گا. تو مولانا کا پھٹا جو ہے اس پہ پھٹا تو ہے، اور دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، ان کے بھی تحفظات ہیں. لیکن چونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، تو افہام و تفہیم سے ان کا کہیں نہ کہیں رزلٹ نکل آئے گا. اب سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی آئیں اور گرفتار کیوں نہیں، ان پہ نئے مقدمے بھی بنے، سب کچھ ہوا. تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اسلام آباد کے جو فضا ہے وہ یہ چغلی کھا رہی ہے کہ جناب جان کے رسی دراز کی گئی ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے بہت سے فائدے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سیاسی لوگ تو ہیں نہیں، سیاسی پارٹی، وہ کوئی ایسی بونگیاں مارتی رہیں گی یا کوئی نہ کوئی غلط فیصلے کرتی ہیں، جیسے 24 کو کیا کہ نہیں ڈی چوک جانا ہے، پھر جو افراتفری پیدا ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ خوش ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتی رہے گی، لہٰذا انہوں رہن دو. اور وہ بھی عدالت کو یقین دہانی کرا کے گئی کہ اگلی تاریخ کو ہم ضرور آئیں گے، لہٰذا ان کو جناب رسی ان کی دراز کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ نہیں فکر کوئی نہیں، انہیں کتنے جانا ہے، کڑے دی بچی جدوں مرضی پھڑ لیں گے. لیکن اور ان کی پارٹی کے اندر بھی اختلاف، تو انہوں نے کہا پارٹی کو توڑنے کے لیے بھی، پارٹی میں گروپنگ کرنے کے لیے بھی بشرا بی بی کی اہمیت بہت ضروری ہے. اگر ان کو جیل میں ڈال دیا تو یہ تو پھر ہیرو بن جائیں گے، تو ان کی طرف لوگ اور متوجہ ہیں. لہٰذا اس چیز کو توڑنے کے لیے حکومت نے اپنی حکمت عملی بنائی کہ جب تک کوئی اہم غیر معمولی معاملہ نہیں کرتی بشرا بی بی، جب تک اسے گرفتار نہ کیا جائے، تو صرف ڈراؤ دھمکاؤ سے کام لیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ معاملہ چل رہے ہیں. لیکن آج قومی اسمبلی سے ایک نئی خبر یہ آ سکتی ہے پابندی والی. دوسری طرف الیکشن کمیشن کا بھی اجلاس ہو رہا ہے مخصوص نشستوں پہ، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ سامنے آ جائے. تو ابھی یہ پورا ہفتہ جو ہے آئینی بینچ بھی بہت سے مقدمات ایسے سنے گا کہ
کہ جس کے تہلکہ مچے گا. مثال کے طور پہ جیسے آج بھی اظہر خان کیس جو ہے وہ پھر زندہ ہو گئے تھے. 1990 کا کیس زندہ ہو گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی الیکشن میں اور پھر لوگوں کو پیسے بانٹے گئے اور اس میں اسلم بیگ صاحب کا نام بھی آیا تھا, درانی کا بھی نام آیا تھا, تو سارے نام. تو ان لوگوں کو بھی نوٹس کیا کہ نہیں, انہوں نے کہا یہ ختم ہو گیا تھا, کیس بند ہو گیا تھا, سرکار کی طرف سے کہا گیا اس لیے ہو گیا تھا کہ شواہد نہیں ملے تھے. تو اسی طرح کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آتی رہیں گی اور ان کا بھی حساب ہوتا ہے. اور یہ ہفتہ پورا تہلکہ خیز فیصلے جو ہیں آئینی بینچ سے آنے کی امکانات قوی ہیں. اس وقت تک اتنے ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, بلکہ اپنی قیمتی رائے کے ساتھ اپنی شخصیت کے مطابق اظہار رائے بھی کریں اور اپنے حلقہ احباب میں سے شیئر بھی کر دیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.